الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الإله ومن يحف بعرشه
والطيبون على المبارك أحمدي. وہ دانائے سبل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، مجھ سے قبل تمہیداً ہمارے عزیز محمد صاحب نے آپ کے سامنے غرض و غایت میرے آنے کی بیان کر دی ہے کہ برادر محترم استاذ العلماء حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور صاحب، ان کی طبیعت کافی خراب تھی تو رات انہوں نے مجھے بذات خود ٹیلی فون کیا کہ آپ ہی جمعہ پڑھائیں میری جگہ پر، میری طبیعت درست صحیح نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توفیق سے مجھے آپ کے ہاں پہنچا دیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم دائم رکھے. اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ سے نوازے. اس کے علاوہ بھی جتنے میرے سمیت بیمار پریشان حال ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو اور بیماریوں کو اپنے فضل و رحمت کے ساتھ دور فرمائے. میں سوچ رہا تھا کہ آپ حضرات کے سامنے آج کے جمعے کے حوالے سے کیا عرض کیا جائے. تو ذہن میں یہ بات آئی کہ عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے ایک بہت بڑے معجزہ معراج سے نوازا ہے، وہ اس 27 رجب کی رات کو یہ واقعہ اور یہ معجزہ پیش آیا. مگر یہ بات غلط ہے. کوئی ربیع الاول کا مہینہ مورخ بتاتا ہے، کوئی رمضان المبارک کا بتاتا ہے، کوئی اس کے علاوہ اور مہینے بتاتے ہیں
اور راتیں بتاتے ہیں 27 رجب کا کوئی تعین اور یقین بالکل نہیں۔ اور جس کو شریعت کسی بات کے لیے متعین اور مقرر نہ کرے، اپنی طرف سے اس کو معین کرنا یہ غلط ہے۔ بدعات خرافات اسی سے پھیلتی ہیں۔ جس کو شریعت نے مقرر اور معین نہیں کیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس کو معین اور مقرر کر کے اپنا عقیدہ اور ذہن بنا لیں۔ لیکن واقعہ ضرور یہ پیش آیا، اور بہت بڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ آپ کو اللہ نے 3 بڑے معجزات سے نوازا۔ ویسے تو آپ کے معجزات سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، الحمدللہ۔ جتنے معجزات پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائے، اتنا کسی نبی کو عطا نہیں فرمائے۔ مگر ان میں سے 3 معجزات سب سے بڑے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا قرآن۔ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ صرف اس زمانہ میں ان کو چیلنج کے طور پر یہ نہیں کہا گیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے، خود گھڑ لیا ہے، یا کسی سے یہ گھڑ کر لے لیا ہے، کسی اور نے ان کے ساتھ اعانت اور مدد کی ہے اس قرآن کے بنانے میں، تو پھر تم بھی عربی ہو، بڑے فصیح اور بلیغ ہو، اس اللہ کے قرآن کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی سورت بھی لاؤ۔ تمہاری زبان بھی وہی، اللہ کے قرآن کی زبان بھی وہی، عربی۔ تو اگر ہمت اور طاقت ہے تو اس قرآن کے مقابلے میں ایک سورت ہی پیش کر دو۔ لیکن وہ نہیں لا سکے، اور یہ چیلنج صرف اس زمانہ میں نہیں تھا کہ بڑے فصحاء، بڑے بلغاء اور شعراء تھے۔ یہ چیلنج آج بھی اسی طرح ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن بھی ابدی، آپ کا یہ معجزہ بھی ابدی، آپ کی رسالت بھی ابدی۔ اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں آئے گا، کوئی رسول بھی نہیں آئے گا، اور کوئی اللہ کی طرف سے کتاب بھی نازل نہیں ہوگی۔ کعبہ بھی آخری، کتاب بھی آخری، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت بھی آخری۔ اس واسطے اللہ نے سب سے بڑا معجزہ آپ کو قرآن والا عطا فرمایا، جو آج بھی اسی طرح کا معجزہ ہے جس طرح اس زمانہ میں معجزہ تھا۔ اور اس میں بڑی ترتیب ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کتاب کے بارے میں فرمایا کہ اس کتاب کے مقابلے میں کتاب لاؤ۔ جب اس سے عاجز آ گئے تو پھر 10 سورتوں کا فرمایا۔ پھر جب 10 صورتیں بھی مقابلے میں نہ لا سکے، سارے عربی، سارے فصحاء اور بلغاء، پھر کہا ایک سورت لاؤ۔ پھر ایک سورت بھی وہ نہ لا سکے تو پھر اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ کوئی ایک جملہ، کوئی ایک بات ہی کہہ ڈالو جو فصاحت اور بلاغت میں اس اللہ کے قرآن کے معیار کے مطابق ہو۔ ایک بات، حدیث، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، تو پھر ایک بات ہی کر ڈالیں اس کے بعد۔
تو سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے۔ نمبر 2 معجزہ، یہ معجزہ معراج ہے، جو میں نے آیات مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی، وہ تفصیل پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کی جائے گی، وہ بڑا لمبا مضمون ہے قرآن پاک والا۔ تو یہ معجزہ اللہ پاک نے آپ کو رات کے ایک معمولی سے حصے کے اندر آنن فانن اتنا کچھ دکھلا دیا، اتنا کچھ مشاہدہ اور معائنہ کرا دیا کہ آپ زمین سے لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ کو معمولی بات ہے، عقل اور فکر اور دماغ میں آنے والی نہیں ہے یہ بات، یہ صرف ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے، اللہ کی قدرت کی بات ہے، اللہ کی اختیارات کی بات ہے کہ میرا مالک جس طرح چاہے اس کے مطابق فرمائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں کہ جس طرح چاہیں وہ اپنے پیغمبر کو رات کے معمولی سے حصے میں خانہ کعبے سے مسجد اقصی تک پہنچائیں اور پھر وہاں سے اللہ عرش معلی اور سدرۃ المنتہا تک پہنچائیں۔ اس واسطے اللہ نے اس واقعہ کا آغاز ہی ایسے لفظ سے کیا ہے کہ جو اللہ کی قدرت پہ دال ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، عیبوں سے پاک، شریکوں سے پاک، کمزوریوں سے پاک، اولاد سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، ہر طرح کی کمزوریوں سے پاک اللہ کی ذات۔ سبحان الذی، کوئی یہ خیال نہ کرے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ واقعہ کیسے ہو گیا۔ تھوڑے سے حصے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ فرما لیا، جہنم کا بھی مشاہدہ فرما لیا، اس کے عذابوں کا بھی مشاہدہ فرما لیا، جنت کے انعامات اور نعمتیں اور محلات بھی جناب نے مشاہدہ فرما لیے۔ اور وقت کتنا لگا؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک معمولی سے حصے کے اندر۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے کہ زبر اور زیر کے ذریعے سے بھی معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ لیلن کے لام کے اوپر جو 2 زبریں ہیں نا، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ تنوین تفخیم کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اور تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی کسی چیز کی قلت کو ظاہر کرنے کے لیے، کم سے کم کو ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہاں تنوین قلت کے لیے میرے رب نے استعمال کیا۔ لیلم من المسجد الحرام، رات کے معمولی سے حصے کے اندر میرے اللہ نے مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر کو پہنچایا۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک براق نامی جانور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا، جو گدھے سے ذرا بڑا تھا اور کھچر سے کم تھا، چھوٹا تھا۔ اس کے اوپر جناب کو سوار کرایا گیا، جبرائیل امین ساتھ ہیں، لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سواری فرما رہی ہیں۔ یہ زمینی سفر اس براق کے ذریعے سے ہوا، اور آسمانی سفر اس معراج اور سیڑھی کے ذریعے سے ہوا، جو غیر مری تھی، اللہ کی قدرت والی وہ سیڑھی تھی، اور پھر وہ سیڑھی لگائی گئی۔ ہمیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، یاد رکھیں، اس میں سے کسی میں بھی کوئی شک کرنا اپنے ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ جب آپ نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ میرا اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، کسی چیز کو دکھلائیں اس کی مرضی، نہ دکھلائیں اس کی مرضی،
جتنے مرضی وہ جانور پیدا کریں، مخصوص اس معراج کے لیے اللہ نے براق نام کا ایک جانور گویا پیدا کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بنا دی۔ اور وہاں آپ نے، یہ بخاری مسلم کی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس سواری کو بیت المقدس میں ان کنڈوں کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جب وہ بیت المقدس میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے تو وہ جن کنڈوں کے ساتھ، حلقوں کے ساتھ وہ اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی سواری کو اس سے باندھا۔ اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو نماز پڑھائی۔ فَأَمَّمْتُهُمْ، پس میں نے ان کو امامت کی، میں نے ان کی امامت کی، آپ نے امامت کرائی۔ یہ بھی ذکر آتا ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اجسام مثالیہ کے ساتھ وہاں موجود تھے، ان کے جسم عنصری وہ تو اپنی اپنی قبور مطہرہ کے اندر مدفون تھے، وہ وہاں موجود تھے، مگر جسم مثالی، کیونکہ حدیث میں فَمُسِّلَتْ لِيَ الْأَنْبِيَاءُ فَأَمَّمْتُهُمْ، مسلت، جس طرح خواب کے اندر انسان کو نظر آتا ہے، وہ انسان کا اصلی وجود نہیں، وہ مثالی وجود ہوتا ہے۔ مسلت لی الانبیاء، میرے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مثالی اجساد کے ساتھ پیش کیا گیا اور انہوں نے اپنی مثالی جسموں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، میں نے نماز پڑھائی۔ فَأَمَّمْتُهُمْ، تو حدیث ذکر کر رہا تھا کہ جب سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جمع تھے تو جبرائیل امین نے میری انگلی پکڑ کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ وہ سارے انتظار میں تھے، آپ خود بھی آگے مصلی پہ جا سکتے تھے، مگر اس میں اتنا اعزاز نہیں ہوتا جتنا کہ قاضی صاحب مجھے اپنے مصلی پہ کھڑا کر دے، یہ اعزاز۔ انتظار میں تھے کہ کون امامت کراتا ہے، تو جبرائیل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء پیچھے ہیں، میرا پیغمبر اپنی امامت کے مصلی پر فائز ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامت کرائی جناب نے، سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ باندھ کر پیچھے نماز پڑھی، اسی نسبت سے آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سید المرسلین کہا جاتا ہے، قائد المرسلین کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، انا قائدہم اذا وفدوا، میں ان کا خطیب ہوں گا قیامت والے دن بھی، جیسے دنیا میں بھی جناب کی خطابت کا شہرا چرچا ایسا ہوا کہ مشرق اور مغرب بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اللہ اسی خطابت کو قیامت والے دن چمکائے گا۔ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، سب سے پہلے اگر خطاب کریں گے، بولیں گے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی اجازت سے اور اذن سے سب سے پہلے آپ کو اجازت ملے گی اور آپ گفتگو فرمائیں گے۔ انا خطیبہم اذا سکتوا، جب سارے خاموش ہوں گے، کوئی نبی بھی نہیں بول رہا ہوگا، اللہ مجھے اجازت دیں گے اور میں اللہ کی اجازت سے بولوں گا۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لا یتکلمون، کوئی بھی کلام نہیں کر سکے گا، کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا، اللہ کا جلال، ہاں جی،
قیامت والے دن اب بھی اللہ اپنے جلال اور جمال دونوں کے اندر ہیں، ہر وقت ہیں۔ اللہ کی کوئی صفت اس کی ذات سے الگ کسی وقت بھی نہیں ہوتی، ہر وقت اس کے ساتھ۔ مگر ایک خصوصی جلال قیامت کو حساب و کتاب لینا ہے بندوں کا، ساروں کا، اس واسطے ایک خاص جلال کی کیفیت ہوگی۔ اس جلال کی کیفیت میں کسی کو بولنے کا جرت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہوگی۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی جس کو اجازت دیں گے وہی بولے گا، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں امامت کرائی۔ امامت کے بعد میں اختصار کے ساتھ موٹا موٹا اس کے مضمون بیان کر رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک کی طرف سے سیڑھی لگائی گئی اور آپ کے پہلے آسمان پر جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں دیکھتے ہیں، چونٹیوں کی شکل میں اللہ نے ان کے وجودوں کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دائیں اور بائیں دونوں طرف سے ارواح موجود تھیں، چھوٹے چھوٹے جسموں کے ساتھ۔ دائیں طرف آپ دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آپ روتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کون سا ہے بزرگ ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام آپ کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے فرمایا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، کہ جب ہی آپ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے مرحبا کہا، مرحبا صالح بیٹے، نیک بیٹے، نبی بیٹے۔ سلام دعا کے بعد پھر یہ کیفیت جب انہوں نے دیکھی تو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتلایا کہ بات یہ ہے کہ جو دائیں طرف ہیں یہ ان حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت وہ ہے جو جنت میں جائے گی، اور بائیں طرف یہ ان کی ارواح ہیں جو جہنم کے اندر جائیں گے۔ اس لیے جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں خوشی کے مارے کہ میرے بیٹے یہ جنت میں جانے والے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے، شفیق ہوتا ہے اللہ کا پیغمبر، باپ بھی اپنی اولاد کے لیے شفیق ہوتا ہے، اس مہربانی کا اظہار اور شفقت کا اظہار ہوگا کہ آدم علیہ السلام افسوس کریں گے کہ ہائے یہ بھی ان کی طرح اگر اعمال نیک کرتے، عقیدہ اپنا صحیح بناتے تو یہ بھی ان کی طرح جنت میں جاتے۔ اس لیے ان کو رونا آ رہا ہے۔ دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں دروازہ باقاعدہ کھٹکھٹایا گیا، آسمان کے دروازے بھی ہیں۔ پچھلے جمعے اس سے پہلے جو میں نے پڑھایا تھا وہاں لفظ الفاظ موجود تھے، ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء، کافروں اور مشرکوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ آسمان کے بھی دروازے ہیں، ان کی کیفیت میں اور آپ نہیں جانتے، ہمارا ایمان ان پہ لانا ضروری ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، اور کثرت کے ساتھ ان دروازوں کا ذکر آتا ہے۔ فرمایا جو مومن بندہ، ایماندار، جیسے ہمارے عزیز کہہ رہے تھے کہ نمازی پرہیزگار بندہ جب مر جاتا ہے تو آسمان کا وہ دروازہ جس سے اس کا رزق آیا کرتا ہے وہ روتا ہے۔ اور قرآن میں سورہ دخان کے اندر ہے، کاش کہ ہمیں قرآن کا مطالعہ ہو، اس کی آیات مد نظر ہوں۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، جب وہ فرعونی تباہ اور برباد ہو گئے تو نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیک آدمیوں کے لیے آسمان بھی روتا ہے، زمین بھی ان کے لیے افسوس کا اظہار کرتی ہے، جو اللہ نے اس کو شعور عطا فرمایا ہے۔ ہر چیز میں ایک شعور اللہ کی ذات کا، وہ انسانوں والا شعور نہیں ہے، لیکن بہرحال ہر چیز میں اللہ نے شعور رکھا ہے۔
اس شعور کی وجہ سے تسبح لہ السماوات السبع والارض، وہ بسیط قسم کا جو شعور ہے اللہ نے آسمانوں میں بھی رکھا ہے، زمین کے اندر بھی رکھا ہے۔ اسی واسطے تو آسمان بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، زمین بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور قرآن نے تو یہ بھی کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی ذات کی تسبیح بیان نہ کرتا، جیسے اس کی تسبیح کا حال ہے یا انداز، یہ کیفیت ہے جس کا مجھے اور آپ کو علم نہیں۔ ہم انسان ہیں، ہماری سوچ انسانی ہے۔ جو جانور ہوگا اس کی سوچ جانور والی ہوگی، جو دوسری دیگر چیزیں ہیں ان کی شعور ان کی حیثیت کے مطابق۔ اس واسطے میرے اللہ نے معراج کو بیان کرتے ہوئے لفظ سبحان سے تعبیر کیا ہے کہ مت اس میں شک کرو، تمہارا شک کرنا تمہارے ایمان کو ضائع کر دے گا، اس واسطے کہ میں اللہ فرما رہا ہوں سبحان الذی، وہ اللہ بے عیب ذات ہے کہ جو اپنے پیغمبر کو رات کے معمولی سے حصے میں نہ لے جا سکے، یہ تو اللہ کی ذات کی اس صفت کے خلاف کمزوری بنتی ہے۔ تو لفظ سبحان اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے میرے اللہ نے شروع میں رکھا کہ اللہ کی ذات بے عیب ہے، کمزوریوں سے پاک ہے، سارے کے سارے اختیارات میرے اللہ کے ہر چیز پر ہر وقت موجود۔ اسرا بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، اسرا رات کے سیر کو کہتے ہیں۔ اسی واسطے خانہ کعبے سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسرا کہا جاتا ہے، اور وہاں سے آگے والے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے پر یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی اسرا کہا جاتا ہے کبھی معراج کہا جاتا ہے، لیکن دونوں ایک ہی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اسرا وہ سفر ہے کہ جو خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک زمینی سفر تھا، جو براق کے اوپر ہوا، اور جو اس سے اوپر آسمانوں والا سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا معنی سیڑھی ہوتا ہے، چونکہ سیڑھی لگائی گئی جو میرے اور آپ کو تو نظر نہیں آئی، لیکن اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ اور مشاہدہ فرمائی۔ اور اس براق کے بارے میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ جہاں نظر پڑتی تھی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا۔ براق برق سے ہے، برق کا معنی تیزی، بجلی کی طرح اس کی تیزی تھی۔ جس طرح بجلی آنن فانن دوسری جگہ پہ پہنچ جاتی ہے، اسی طرح وہ آنن فانن بیت المقدس تک پہنچ گئی اور اللہ کے پیغمبر کو اپنے اوپر سوار کر کے پہنچا دیا۔ کچھ لوگ جسمانی معراج کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں روحانی معراج ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کفری عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت پہ شک ہے۔ جو قرآن نے لفظ سبحان کا استعمال کیا، یہ اس کے عقیدے کے اندر شک پڑ گیا اس کو کہ اللہ کی قدرت یہ بات کام نہیں کر سکتی، حالانکہ اللہ کی قدرت کے اندر شک کرنا یہ خود کفر ہے۔ آپ کو معراج ہوئی جسمانی، اسی جسم خاکی کے ساتھ، روح معال جسد، روح معال جسد جناب کو اللہ تبارک و تعالی، اس میں تو روحانی میں تو کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ جیسے نیند کے اندر میں اور آپ آسمان پہ اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کا بندہ امریکہ کے خواب دیکھ رہا ہے، امریکہ کا بندہ یہاں کے خواب دیکھ رہا ہے، تو وہ منامی یعنی نیند والی کیفیت کے اندر نہ یہ خواب والی کیفیت تھی، بیداری والی کیفیت تھی، خواب والی کیفیت بھی نہیں تھی، صرف روح کی بھی بات نہیں تھی، جسم اور روح دونوں کی بات تھی۔ بیداری میں اور جسم اور روح دونوں کے ساتھ، اسی جسم خاکی اور عنصری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج کروایا۔ کمال بھی تب بنتا ہے، روح کے حساب سے تو کوئی کمال نہیں بنتا۔ مشرکین مکہ نے یوں ہی شور مچایا تھا اتنا،
کہ یہ عجیب بات کہتا ہے کہ رات کے معمولی سے حصے کے اندر میں سارا کچھ دیکھ کے آیا ہوں، بیت المقدس کی سیر کر کے آیا ہوں۔ انہوں نے سوال بھی کر دیا، انہوں نے کہا کہ اچھا اگر تو بیت المقدس میں گیا ہے تو پھر اس کی کڑیاں کتنی ہیں، اس کے شتیر کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بخاری شریف میں روایت آتی ہے فَقَرِبْتُ كَرْبًا مَا كَرِبْتُ مِثْلَهُ، خدا کی قسم میں اتنا پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں زندگی میں اتنا کبھی پریشان نہیں ہوا کہ اب میں اس کا جواب کیا دوں۔ میرے اللہ نے بیت المقدس کو وہاں سے اکھیڑ کر میرے سامنے کر۔ فتجلی لی، بیت المقدس اللہ نے تجلی فرمائی، یعنی اس کو روشن کر دیا اور بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا۔ میں دیکھتا جا رہا تھا اور ان کو بتاتا جا رہا تھا۔ روشن دان اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں معراج ایک معجزہ نہیں ہے، اس معجزے کے اندر پھر بہت سارے معجزات ہیں۔ یہ مجموعہ معجزات ہے، اتنا بڑا معجزہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ زمینی سفر کو دیکھو تب معجزہ، آسمانی سفر کو دیکھو تب معجزہ، جنت کے نظارے دیکھو تب معجزہ، جہنم کے وہ عذابات دیکھو تو تب معجزہ۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ اعجاز کے لفظ سے، ایجز کے لفظ سے معجزہ ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کوئی اور آدمی اللہ کی ذات کے علاوہ اس چیز کے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ خود پیغمبر بھی اس پر قادر نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، اختیار میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے امتیوں نے مختلف مواقع پر اپنے اپنے دور کے اندر یہ سوال کیا کہ اگر تو اللہ کا پیغمبر ہے تو فلانا معجزہ دکھا دو۔ میرے اللہ نے فرمایا ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کسی بھی رسول کے اختیار میں یہ بات نہیں کہ وہ کوئی معجزہ اپنے پاس سے اپنے اختیار سے پیش کر سکے۔ جو کافر مطالبہ کریں وہ اپنی مرضی کے ساتھ کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا۔ ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ۔ ہاں، اللہ کا پیغمبر یوں کہتا کہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جو تم مطالبہ کر رہے ہو اللہ وہ پورا کر دے، اس کی مرضی، نہ پورا کرے اس کی مرضی۔ اور اللہ نے بعض دفعہ اسی سورہ مبارکہ کے اندر جس کی آیت بنی اسرائیل کی میں نے پڑھی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی سورہ مبارکہ میں آگے آتا ہے کہ قوم صالح نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ ہم تجھے اللہ کا رسول اور پیغمبر مان لیں گے اگر تو اس سامنے والے پہاڑ سے یا اس چٹان سے گابن اونٹنی جو فوراً ہی ہمارے سامنے بچہ جنے یا بچے سمیت اس چٹان سے نکل آئے، اس پہاڑ سے نکل آئے، ہم تجھے اللہ کا رسول مان لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے ساتھ چٹان سے یا پہاڑ سے گابن اونٹنی ان کے نظروں کے سامنے نکال دی۔ فرمایا ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوھا بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ اب مانو، تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پہاڑ سے اللہ نے نکال دیا ہے، مجھے اللہ کا رسول مانو۔ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اس کو جناب چھوڑ دو اپنی جگہ پر، یہ جہاں مرضی چرے، جہاں مرضی پانی پیے، سارا پی جائے، سارا چٹ کر جائے، کھیتی ساری چر جائے، تم نے اس کو روکنا نہیں ہے۔ یہ معمولی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، بیت اللہ، شرافت اور عظمت کے ساتھ اللہ کا نام ساتھ ہے۔
تو اللہ نے اس سورہ مبارکہ کے اندر فرمایا آتینا ثمود الناقۃ مبصرۃ فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کہ ہم اس واسطے منہ مانگے معجزے عطا نہیں کیا کرتے کہ اگر ہمارے منہ مانگے معجزات ہم ان کو دے دیں اور پھر میرے پیغمبر کی رسالت اور نبوت کو وہ نہ مانیں تو پھر ہم ان پر خدا اپنا عذاب نازل کر دیتے ہیں اور اس قوم کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں، اس واسطے منہ مانگے معجزے ہم پورا نہیں کیا کرتے، اللہ فرما رہے، اور کبھی پورا کر بھی دیتے ہیں جیسے یہاں کیا ما نرسل بالآیات الا تخویفا، ڈرانے کے لیے، عذاب کے نازل کرنے کے لیے ہم ان کو پورا نہیں کرتے۔ یہ بھی بندوں کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم تو، اللہ معاف فرمائے، ہمارے ایسے گندے دماغ ہو گئے، جیسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں تو جی روحانی طور پہ ہوا، یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ بھائی عقل کس نے تمہیں دی ہے؟ جس عقل کو تم معیار بنا رہے ہو، یہ معیار اللہ پاک نے یہ تمہیں عقل دی ہے، جتنی دی ہے اتنا استعمال کرو، اللہ کے معاملے کے اندر دخل اندازی یا عقلی گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، راسخ فی العلم وہ لوگ ہیں، صحیح عقیدے والے، عمل والے وہ لوگ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ اللہ کی ہر بات کو وہ من و عن مانے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به، ہم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ہمارے عقل اور دماغ میں نہیں آتی مگر اللہ نے فرما دیا ہے، اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، ہمارا ان کے اوپر اتنا ایمان ہے۔ صحابہ فرماتے تھے خدا کی قسم ہمیں آنکھوں سے بھی نظر آ جائے تو ہمارے ایمان میں مزدت ایمانا، ہمارا ایمان ذرا برابر بھی نہیں بڑھے گا جو اللہ کے نبی کی بات پر ہم اس سے پہلے یقین کر چکے۔ ہم آنکھوں سے بھی مشاہدہ کر لیں تو ہمارے اس یقین میں اضافہ نہیں آئے گا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی کی بات پر ہمیں اتنا یقین ہے کامل، قرآن کی بات پر اتنا یقین ہے، تو اللہ کی بات پر مجھے اور آپ کو اتنا ہی یقین ہونا چاہیے، تب ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان ناقص ہے۔ کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی اللہ کی باتوں کو سمجھتے ہیں، بے وقوف اور احمق عقل کے آری خالی لوگ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے۔ تو اس واسطے عقیدہ اپنا یہ رکھیں کہ جسمانی معراج اسی بدن خاکی اور عنصری کے ساتھ میرے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا معراج اور سارے مشاہدے اور معائنے کروائے، ٹھیک، روحانی نہیں، اور نہ نیند کی حالت میں یہ ایسا ہوا ہے، بیداری کے عالم کے اندر ہوا ہے، بیداری کے عالم کے۔ واقعہ بہت لمبا ہے، ٹائم تقریباً ہو چکا ہے، تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اگر اللہ پاک نے پھر کی موقع دیا تو انشاءاللہ بقایا باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔